نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کی فرضیت۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 97۔ اب حج کی اہمیت کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ کتب احادیث میں ایسی بہت سی کثیر روایات ہیں جن میں حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند روایات ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ صحیح بخاری روایت کا نمبر ہے 1477۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ مشکات حدیث کا نمبر ہے 2507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج جس میں کوئی بیہودہ بات نہ ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اسی دن جنا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ دارمی کی روایت ہے، مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 2535۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو فریضہ حج ادا کرنے میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔